عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس. احسنت جزاک اللہ خیرا. اس حدیث کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر کہاں کہاں کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ کہاں کہاں فرمایا کرتے تھے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. ہم جو نماز کے انتقالات ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اور بعض اوقات خاموش ہوتے ہیں اور تکبیر کہے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. نہیں، تکبیر کہنی چاہیے. تکبیر کی بڑی اہمیت ہے. کثرت تکبیر سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے جنازے کی نماز کو 4 تکبیروں سے مزین کیا گیا. 5 بھی ہیں، اس سے زائد بھی ثابت ہیں. یہ تکبیریں کثرت سے کیوں جنازے میں کہی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو میت جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کی بخشش مطلوب ہے. تو تکبیر پہ تکبیر، تکبیر پہ تکبیر، کثرت تکبیرات یہ گناہوں کی بخشش کی ایک علامت ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے، شریعت کی سماحت، کہ اس نے ہمیں نماز میں گناہوں کی بخشش کے اتنے مواقع مہیا فرما دی کہ آپ کہاں کہاں تکبیر کہا کرتے تھے. تو وہ تکبیر وہاں وہاں ہم بھی کہیں اور نماز توجہ سے پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور منہ خاموش ہیں. نہیں، تکبیر کہتے ہوئے جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں. نماز اگر 2 رکعت کی ہو تو اس میں 11 تکبیریں، اور 3 رکعت کی اس میں 17 تکبیریں، اور اگر 4 رکعت کی ہو تو اس میں 22 تکبیریں. اور یہ شریعت کی برکات میں سے اور سماحتوں میں سے ایک وسعت اور سماحت. دن میں 5 نمازیں آپ رواتب اور نوافل کو چھوڑ دیں، صرف جو فرائض رکعات ہیں ان کو جمع کر لیں تو 94 تکبیریں دن میں بنتی. 94 تکبیر. یہ اللہ کا فضل اور ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بڑا انعام اور احسان ہے. تو آپ اس سے محروم نہ ہو، اپنے آپ کو محروم نہ کریں، بلکہ نماز توجہ سے پڑھیں اور ان سارے انتقالات میں آپ تکبیریں کہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. یہ ترجمہ سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے حین یقوم، جب کھڑے ہوتے. یہ تکبیر تحریمہ. ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے حین یرکع، جب آپ رکوع میں جاتے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہا کرتے تھے. حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک کمر رکوع سے اٹھایا کرتے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہا کرتے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے وہو قائم، جبکہ آپ کھڑے ہی ہوتے تھے رکوع کے بعد. آپ کھڑے ہوتے تھے رکوع کے بعد تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. یہ الفاظ 3 طرح ثابت ہیں. ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، ربنا لک الحمد بغیر واو کے، اور اللہم کے اضافے کے ساتھ، اللہم ربنا ولک الحمد. یہ تعجب کی بات ہے، کچھ لوگوں نے اس کو تضاد پر محمول کیا. یہ تضاد نہیں ہے، اختلاف تضاد نہیں، یہ اختلاف تنوع ہے. یہ سب ثابت ہے اور صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. آپ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم کے اضافے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تصویر نہ بنائیے. یہ صرف یہ لائیو کے لیے جا رہا ہے، یہ تصویر نہیں بن رہی. جی. ثم یکبر حین یہوی ساجدا، پھر آپ تکبیر کہتے جب سجدے کے لیے جھکتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو آپ تکبیر کہتے. ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ تکبیر کہتے جب سجدے میں جاتے. ثم یکبر
حين يرفع رأسه، پھر آپ تکبیر کہتے جب اپنا سر اٹھاتے، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، پھر پوری نماز میں اسی طرح آپ کرتے، یعنی ہر رکعت میں آپ اسی طرح تکبیرات فرمایا کرتے تھے، حتى يقضيها، حتیٰ کہ نماز آپ پوری فرما لیا کرتے. ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرمایا کرتے، کہا کرتے جب 2 رکعت آپ پوری پڑھ لیتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. 2 رکعت ادا کر کے تشہد ختم کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ مکمل آپ کی تکبیرات ہیں جو ہمیں کہنی چاہیے اور ان کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز میں غفلت جو ہے وہ نہیں چلے گی، پوری ایک بیداری اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ تکبیرات ایک امر مغتنم ہے، یہ گناہوں کی بخشش اور فطرت. ایک شخص نے اللہ اکبر کہا اذان میں، آپ نے سنی، فرمایا علی الفطرہ، یہ فطرت پر قائم ہے، جس میں آپ 2 گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ کے وجود کی اور اس کی کبریائی کی. تو آپ کیسے اس سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کا اہتمام کیجیے اور پوری توجہ سے نماز ادا کریں، ان تکبیرات کو کہہ کر باقاعدہ اپنی زبان سے، اور یہ دل سے نہیں بلکہ جو قرات ہوتی ہے وہ تلفظ سے ہوتی ہے، زبان کی ادائیگی سے ہوتی ہے. والتوفیق بید اللہ تعالی.